للہ رب العالمین۔ اس محفل میں ایک صاحب ایسے بھی بیٹھے ہیں کہ ان کی جو ہے کلی سے فرمائش ہے کہ آپ کی جو واعظ و نصیحت ہوگی، جو گفتگو ہوگی، یعنی جو تقریر ہوگی وہ نماز کے اوپر ہوگی۔ ہم نے کہا کہ ہم نماز پر بولتے بولتے مر جائیں گے، میرا حساب و کتاب فائنل ہو جائے گا، لیکن نمازی نہیں بڑھے گی، کیونکہ یہ قوم نا، برا مت ماننا، تھوڑا سا مطلب ہارڈ جملہ بولتا ہوں، عادت ہے میری، کہ کھا کے مطلب یہ کھانا زیادہ کھاتا ہے، زیادہ کھانے سے کاہلی آتی ہے، ٹھیک ہے، سست ہو جاتا ہے انسان۔ اور سچائی تو یہ ہے کہ ابھی 3 دن 4 دن پہلے نا آپ لوگ اتنا مال کھا چکے ہو کہ اس کھانے کا اثر اس محفل میں ظاہر ہو رہا ہے، اتنا مال کھا چکے ہو۔ اب آپ کے ڈر کے مارے بھارت کے سارے جانور باہر وسفوٹ کر دیے جا رہے ہیں، اتنا مال کھا لیے ہوگا۔ سنیے، یہ شادی کا گھر ہے، نکاح کرنا سنت ہے، یہ عام بات ہے، مطلب ہر کوئی جانتا ہے، اب کوئی نہیں جانتا ہے، مطلب آج تک نہیں پتا ہے کسی کو کہ نکاح کرنا کیا ہے، بس خالی خرافات میں آگے۔ نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ بولو بھائی، وہی کی، میرے نبی کی سنت ہے۔ نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ سرکار کی سنت ہے۔ سنیے، اور دوسری بات، شادی کو تھوڑا آسان کر لیجئے، اس میں کیا ہے، دونوں پارٹی کا جو ہے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو ایسا مطلب یہ فنڈا بن چکا ہے ماسٹر صاحب، لکھوا لیا جاتا ہے روانہ پہ کتنے باراتی آئیں گے، کم سے کم 250۔ ہمیں یہ 250 بارات لے کر جا رہے ہیں کہ آپ بچی کے گھر ریلی لے کر جا رہے ہیں، مطلب یہ ریلی ہے، بارات تھوڑی ہے۔ 250 آدمی آپ کسی کے دروازے پر جا رہے ہو، ڈرائیور صاحب صحیح ہے کہ نہیں؟ ہٹو آگے، یہاں بیٹھے کرسی لے کے ذرا آپ آگے چلے تھوڑا سا۔ ارے 250 آدمی آپ کسی کے دروازے پہ لے کے جاؤ گے، ڈرائیور صاحب اس بڑھوتے کیا بتاؤ، یہ بارات ہے کہ ریلی ہے؟ بولیے آپ، مطلب ریلی ایک پارٹ ہے، مطلب اس طرح کی ریلی ہے۔ اس ریلی کو آپ کم کیجیے، کم باراتی جاؤ، کم سے کم جس کے گھر آپ جا رہے ہو اگر آپ اس کی عزت چلے گی، بتاؤ کیا ہوگا۔ اچھا، انسان اتنا نڈر ہو چکا ہے، سمجھی جانتے ہو کیا بولتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے حضور، بس صرف آپ ایک کام کر دیجیے گا کہ ہمارے آنے والے باراتی کو مضبوط آپ ٹھسا دیجیے گا، ان کی اچھی عزت کرنا۔ مطلب کتنی اچھی عزت کرے؟ اچھی عزت کا مطلب ہے کہ کم سے کم ایک آدمی کے پیچھے مطلب وہ گھر مالک جو ہے ایک پاؤ کا گوشت انتظام کرے، مطلب یہ مشین ہینگ ہو چکا ہے۔ اچھا، ایک اور بات سن لیجیے آپ، لین دین کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے، بچہ پڑھا ہو، بٹیا ٹھیک ٹھاک ہو، معاملات کا سیٹ ہو گیا، جب ایک ہفتہ رہ گیا بارات، اب جو ہے سمجھی فون کر رہا، سمجھے کو بھیا بیٹا نہیں مار رہا ہے، چاہے تو بول رہا ہے ہم یہ گاڑی لیں گے تو ورنہ ہم بھاگ جائیں گے۔ اب بتاؤ کیا ڈرامہ، جو کچھ کرنا ہے پہلے ہی سے آپ اس کو مطلب ایک دم پوچھ پاچھ لو، تاکہ بعد میں بچی کے باپ کے دماغ سے وارث نہ ہو۔ مطلب کوئی بھی بچی کا باپ ہو، آپ اس سے پوچھیے بچے کا باپ ہو کہ کیسے وہ شادی کرتا ہے، کتنا لین دین کرتا ہے، اللہ کا پتہ، ادھر یہ قرض نہیں بھاگا ہے، ادھر رشتہ بھی جو ہے مس ہو گیا۔ تو خدا را دیکھو اپنے آپ کو بدلو، اور یہ حقیقت ہے بالکل، مطلب ایسا بدل جائیے جہاں جاؤ مطلب لگے کہ ہاں کوئی آیا۔ یہ بیٹھا ہے، یہ بولا تھوڑا نماز کے بارے میں بول دیجئے، بول دو۔ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے نماز مت پڑھنا چاہیے، اتنا بلوا لیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے، سنیے آپ موٹی موٹی بات، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم۔ کیا نام ہے؟ بولیے زور سے، لملم۔ اس میں ہے کیا چیز؟ اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہے، پیر نہیں ہلاؤ، بہت ہلاؤ، نیچے کرو پیر۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم۔ کیا نام ہے؟ اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔
کتنے سال تک؟ 70 سال تک جوش مارتا رہے گا جناب۔ اور سنیے آپ، اور اسی کے نیچے ایک کلام اور لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں ایک وادی اور ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اس میں کالے خچر کی طرح بچھو ہے، ہر بچھو کے 70 ڈنک ہیں، ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے۔ جب یہ بچھو بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑنے لگتا ہے، اور اس کے شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے، اور پھر یہ تمام جہنمی اس پر لعنت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز فرض ہے، ہر کوئی جانتا ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ نماز فرض ہے جناب، فرض اعظم ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں آپ صلاحیت رکھتے تو آپ لیٹ جاؤ، لیٹ کر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھیے۔ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ انسان جب تک مر نہ جائے تب تک نماز معاف ہی نہیں۔ کیا وہ تاریخ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب عصر کی نماز بتائیے قضا ہو گئی تو کیا ہوا تھا؟ میرے نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا تھا، ایک نماز قضا ہو گئی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سورج غروب ہوتا جا رہا تھا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ران پر سر اقدس رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ بولو سبحان اللہ، آرام فرما رہے تھے۔ ہوتا کیا ہے کہ حضرت مولا علی کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں اور کبھی رسول پاک کے مقدس چہرے کی طرف، سنیے، کبھی رسول پاک کے مقدس چہرے کی طرف، کبھی خیال آتا ہے کہ بیدار کر کے نماز پڑھ لوں، پھر خیال آتا ہے کہ حضور کے آرام میں خلل آ جائے گا، سرکار کے آرام میں خلل آ جائے گا، کیا کروں؟ اگر جگاتا ہوں تو حضور کے آرام میں خلل آتا ہے، اور اگر نہ جگاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نماز بھی اصل کی ہے میرے پیارے، جس کے متعلق میرا رب ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز سے نماز عصر ہے۔ کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی رسول پاک کے مقدس چہرے کی طرف۔ جنت کی حوریں کہہ رہی تھی کہ زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ آگے ہوتا کیا ہے کہ آنکھیں بند فرمائے، سورج است ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ آنکھیں بند فرمائے، سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا۔ اب کھولے تو آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اللہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا کہ علی رو رہے ہیں۔ بولو، سرکار دیکھ رہے ہیں کہ علی رو رہے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ